الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت اس کی مہربانی و فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاحت لاجواب غریب نواز خود ساتھ سر و عزیز کے آستانے تقدس نشان آستانہ عالیہ سیاح شریف میں نماز جمعہ مبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاحت لاجواب غریب نواز کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں. رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں اقدس میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ کی سیاحت لاجواب غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ میں اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے. آپ کے فیض و برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے اور حضور کی سیاحت لاجواب غریب نواز کی جو روشن اور نورانی تعلیمات ہیں اللہ پاک پورے خلوص دل کے ساتھ ہم سب کو ہمیشہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. آپ سب حضرات جو دور و نزدیک کا سفر فرما کر موسم کی شدت کے باوجود حضور کی سیاحت لاجواب غریب نواز کی آستانہ عالیہ میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں اور جائز حاجات رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے آقا و مولا حضور سید الاولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وسیلہ باجریہ سے اور حضور کی سیاحت لاجواب غریب نواز کی برکت سے جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورہ الاسراء بھی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کے واقعہ اسراء و معراج سے ہو رہا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ پہلی آیت بقیرہ جو ہے اس میں جو کہ محبوب کریم علیہ السلام کے واقعہ معراج اور آپ کی اسراء کا ذکر مقدس ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے علماء جو ہے وہ سورہ اسراء کی قرار دیتے ہیں اور پھر اس سورہ مبارکہ میں چونکہ حوالے سے بہت پہلے اپنی مبارک فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. فرمایا کہ قدینا آپ ہمارے ائمہ مفسرین کی جو بڑی کتب تفاسیر ہیں ان میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جہاں قدینا جو ہے تو یہ ہمارے بڑے بڑے تابعین مفسرین کرام نے جو حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صاحب علم و دانش ہستیاں اکابر صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صاحب علم و دانش ہستیاں ان کے جو براہ راست تابعین شاگردان کرام ہیں ان ہستیوں کے ارشاد گرامی ہے کہ یہاں عربی زبان میں قدینا جو ہے وہ علمنا اور اخبرنا کے معنی کے اندر ہے. کیا مطلب؟ معنی یہ بنتا ہے وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ کہ ہم نے بنی اسرائیل کو خبردار کر دیا تھا اور بنی اسرائیل کو اس چیز کا علم عطا کر دیا تھا، انہیں بتلا دیا تھا الکتاب میں، یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی
پاکیزہ ذات بابرکات پر نازل فرمائی جانے والی کتاب تورات مقدس۔ اسی طرح سے آج بھی آپ دیکھیں گے عہدنامہ قدیم کے اندر کہ جو بنی اسرائیل کی آسمانی کتابوں کے مجموعے ان میں وہ بہت حد تک تحریفات اور تبدیلیاں کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو خبر قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہا ہے وہ چیز آج بھی آپ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی زبور شریف جو موجود ہے، آج بھی ہمارے پیارے وطن پاکستان میں بھی اس کا ترجمہ شائع ہو رہا ہے، میرے پاس یہ موجود ہے اور ہم نے یہ نشان لگائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح عہدنامہ کے اندر آگے کتاب کے ہاں حضرت یسعیاہ علیہ السلام ہو، حضرت ارمیہ علیہ السلام ہو، حضرت حزقیل علیہ السلام ہو، جو ان پر نازل ہونے والے صحیفے ہیں، اور عہدنامہ قدیم و جدید کے اندر اردو ترجمے کے ساتھ پورے پاکستان میں شائع ہوتے ہیں، انگلش ترجمہ بھی میرے پاس موجود ہے، اور یہ باتیں پھر انہی کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا برناٹیکا ہو یا دیگر انسائکلوپیڈیاز جو ہیں ان کے اندر یہ چیزیں بالکل پوری صحت کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ تو جو چیز قرآن مجید میں فرمائی ہے وہ اہل کتاب کی کتابوں اور صحیفوں میں آج بھی وہ مضمون موجود ہے، اور اگر آپ اردو زبان میں اس کو مزید آسان اور بڑی پیاری عظیم ترتیب کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو میرے حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیض و برکت کی علامت حضرت علامہ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری میرا شریف والے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر ضیاء القرآن میں آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4، 5، 6 اور 7 کی تفسیر میں اردو زبان تفسیر ضیاء القرآن میں حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر قرآن کا نام جو ضیاء القرآن لکھا ہے تو وہ اپنے مرشد کریم حضور پیر سیال لاجپال سیدنا خواجہ خاجگان مجاہد اکبر حضور سیدنا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے تفسیر کا نام ضیاء القرآن رکھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور پیر سیال لاجپال سیدنا خواجہ خاجگان حضور سیدنا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والد گرامی ہیں حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین کمر الملت الدین حضور سیدنا خواجہ خاجگان قطب دوران و غوث الزمان حضور سیدنا خواجہ محمد کمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر صاحب نے جو قرآن پاک کی مکمل تفسیر رکھی وہ حضور پیر سیال سیدنا خواجہ خاجگان حضور سیدنا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے نام مقدس سے جو ہے وہ انہوں نے نسبت دی۔ اسی طرح جو انہوں نے بڑی جامع سیرت طیبہ لکھی ضیاء النبی علیہ السلام وہ بھی حضور پیر سیال کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام ضیاء النبی علیہ السلام تجویز کروایا۔ تو الگ الگ تفسیر کے اندر آپ اردو میں بڑے آسان پیرائے میں اس مضمون کو بڑی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ کہ ہم نے اپنی کتابوں اور صحیفوں کے اندر بنی اسرائیل کو یہ چیز واضح طور پر بتلا دی تھی لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ کہ ضرور بالضرور تم بنی اسرائیل جو ہو یہودی جو ہو وہ تم مجھ اللہ کی زمین میں 2 مرتبہ لازمی طور پر فساد پھیلاؤ گے۔ نام تاکید ہے اس کے اوپر تفسدون تھا اصل میں جمع مذکر حاضر پاس فعل مضارع مثبت معلوم، اس کے اوپر اللہ پاک نے لام تاکید بھی داخل فرمایا، آخر پر نون تاکید ثقیلہ بھی داخل فرمایا۔ نون تاکید ثقیلہ جو ہے تو یہ 2 نون ہوتے ہیں، یعنی نون ساکن نون متحرک میں مدغم ہوتا ہے
کلام تاکید تو 3 کلمات تاکید اللہ پاک نے اس فرمان گرامی کے اوپر داخل فرما رکھے، اور ہر کلمہ تاکید جو کہ قسم کے قائم مقام ہوا کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ پاک نے 3 قسموں کے ساتھ اپنے اس کلام کو مؤکد اور پکا کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری فطرت ایسی ہے، تم نے ضرور بالضرور مرنا پہلے 2 مرتبہ زمین میں فساد پھیلانا ہے، اور وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت زیادہ زمین کے اندر تم نے جو ہے وہ تکبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور بڑائی کا تم نے جو ہے مظاہرہ کرنا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے رسالے مقدس کے بعد ایک طویل عرصہ کئی صدیاں جو ہے وہ گزر گئی، اور بنی اسرائیل کو بالآخر جو ہے وہ وقت آ گیا کہ اللہ پاک نے ان کو مال و دولت سے بھی سرفراز کروایا، افرادی قوت اور کثرت سے بھی اللہ پاک نے ان کو سرفراز کروایا۔ بیت المقدس، شام اور کتنے علاقوں کے اندر اللہ پاک نے ان کی حکومتیں جو تھی وہ قائم کروا دی۔ تو چاہیے تو یہ کہ جتنی اللہ پاک کی نعمت ملتی چلی جائے، بندے کا تعلق اللہ پاک کی بارگاہ اقدس کے ساتھ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے، کیونکہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے۔ ہم انسانوں کا خالق کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے لے کر حضور خاتم النبیین ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم کی ذات بابرکات تک، چاہے 5,60,000 انبیاء کرام علیہ السلام ہے، چاہے 4,50,000 انبیاء کرام علیہ السلام ہے، چاہے 2,00,000 اور کم و بیش 24,000، یا چاہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جتنی بھی تعداد ہے وہ اللہ کریم کے علم میں تمام رسولان اعظام اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس تعلیمات میں بنیادی طور پر یہ چیز شامل ہے کہ عزت بھی آتی ہے تو اللہ کریم کی جانب سے، ذلت اور رسوائی ہے تو وہ بھی اس کی بارگاہ سے پوری کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے 3 پارے سورہ بقرہ شریف میں اللہ پاک نے واضح طور پر یہ تعلیم عطا فرمائی، قل اللہم مالک الملک، قل اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجیے۔ تو جن آیات بینات میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کی پاکیزہ ذات بابرکات کو ارشاد فرمایا ہے کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجیے، تو کلمہ کل کے ساتھ شروع ہونے والی جو آیات بینات ہے، عمومی طور پر آپ دیکھیں گے اکثر آپ کو قرآن پاک میں یہی نظر آئے گا کہ ان آیات بینات میں دین کے بنیادی ترین اصول، ضابطے، حقائق اور معارف جو ہے وہ اللہ پاک نے نازل فرمائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی بنیادی ترین باتوں میں کبھی بھی انسان کی توجہ اس مضمون سے ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے پیارے محبوب کے ساتھ آپ فرما دیجیے، اللہم مالک الملک، اللہ پاک جو تمام کے تمام ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو عطا فرماتا ہے ملک جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے تو چاہتا ہے اپنا ملک تو واپس لے لیتا ہے، اسے تو چھین لیتا ہے، واپس بھیج لیتا ہے۔ اور اللہ پاک کے یہ معاملات اس کے پیارے بندوں کے ہاتھوں سے سرانجام پاتے ہیں کہ حضور سیدنا خواجہ خاقان سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6 رجب المرجب 632 سنہ ہجری اب 1446 سنہ ہجری ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ٹھیک 814 سال پہلے 6 رجب کو حضور خواجہ خاقان سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس ہے 814 سال پہلے۔ تو آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ سلطنت او از دست او گرفتیم و بادشاہ اسلام را دادیم، کہ ہم نے اس ہندو سرکش
دراجے کی حکومت اس کے ہاتھ سے چھین لی اور بادشاہی اسلام کو ہم نے عطا کر دی۔ آپ مدبرین امر کے امام ہیں، تو الغرض قرآن پاک ہمیں یہ تعلیم عطا فرما رہا ہے کہ ملک اللہ پاک عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، تنزع الملک ممن تشاء، اور اپنے بندوں کے ذریعے سے جس سے چاہتا ہے اس کا ملک پر موڑ لیتا ہے، اسے چھین لیتا ہے، واپس لیتا ہے۔ آگے کیا ارشاد کرام کیا قرآن پاک میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہم عزت تلاش کرتے ہیں دنیا داروں سے، عزت تلاش کرتے ہیں جھوٹ کی بنیاد کے اوپر، عزت شہرت نعمت تلاش کرتے ہیں دیگر غیر شرعی ناجائز غیر انسانی ذرائع اور اسباب کو استعمال کر کے۔ اگر ہم سچے اہل ایمان ہیں، اللہ کے کلام پر ہمارا کامل ایمان ہے، تو عزت ملتی ہے تو بارگاہ خدا بندی سے ملا کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں کے صدقے سے ملا کرتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ پاک تو جس کو چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو تو چاہتا ہے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کہ یاد رکھنا چاہیے ہر خیر اللہ پاک تیرے ہی قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب عزت عطا فرماتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے، شہرت دولت افراد کی نسبت مملکت ریاست، پھر قرآن مجید فرقان حمید کا یہ فرمانی گرامی ہے کہ جس میرے بندے پر میں جتنے انعامات زیادہ کرتا چلا جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ اتنا ہی میرا شکر گزار بنتا چلا جائے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ پاک نے ارشاد گرامی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم، لام یہاں بھی حرف تاکید ہے، زبر والا لام لام مرفوع، ان کا میں شرط ہے۔ لئن شکرتم، یقینی طور پر اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے، لأزیدنکم، میں ضرور بے ضرور اپنی وہ نعمت تمہیں زیادہ سے زیادہ عطا کرتا رہوں یقیناً اگر تم میرا شکر کرو گے، یہاں بھی پھر لام تاکید روح تاکید سکیلا لأزیدنکم، میں تمہاری اس نعمت میں زیادتی ہی زیادتی، اضافہ ہی اضافہ۔ اس لیے نعمت کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کا ذریعہ اور نعمت میں مسلسل اضافے کا ذریعہ وہ شکر خداوندی ہے۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر بجا رکھنا چاہیے تھا بنی اسرائیل کو کہ جب اللہ پاک نے ان کو پہلی مرتبہ سلطنت سے نوازا، عزت سے نوازا، افرادی قوت سے نوازا اور مملکت اپنی آزاد ریاست جس میں کوئی ان کے اوپر جبر کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے، اتنا جھک جاتے اور ریاست اور مملکت کا فائدہ جو ہے وہ انسانیت کو پہنچاتے۔ کیونکہ یاد رکھیے قرآن نے ہمیں اور پہلی کتابوں میں بھی اور تمام پیارے رسولان نظام اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا کرتا ہے تو اس میں صرف ہمارا حصہ نہیں ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بس سانپ بن کے ہم اس پر بیٹھ جائیں اور اس کی ہم نے صرف حفاظت ہی کرنی ہے، نہیں، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی پاکیزہ کتابوں کی، آسمانی ہدایت کی اور پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ ہر دور میں دین اسلام کی یہ تعریف ہے کہ اگر اللہ پاک ہمیں ہمارے حصے سے زیادہ کہ ہمیں ضرورت کا لباس چاہیے،
وہ مل گیا عزت کے ساتھ رزق حلال میں سے، ہمیں یومیہ کھانا چاہیے، بچوں کی تعلیم، تربیت، اسباب، رہائش، جتنی بنیادی ہماری ضرورتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ فراوانی سے عطا فرما رہا ہے، اور اس کے بعد یومیہ اتنا مال آ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو مال کے خزانے بن رہے اور مال جمع ہو رہا ہے۔ تو سمجھ لیجیے کہ صرف ہمارا حصہ نہیں، ہمارا حصہ تو بقدر ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی دوسری مخلوق کا حصہ بھی ہمارے حصے میں آ گیا ہے۔ قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا فیہ حق للسائل والمحروم، کہ جتنا میں اللہ پاک اپنے خزانوں سے تمہیں نوازتا ہوں تو اتنا ہی سائل کا اور محروم کا حق تمہارے مالوں کے اندر آتا چلا جاتا ہے۔ پھر سچا مومن وہ ہوتا ہے کہ اس نعمت پر شکر بھی بجا لاتا ہے اور سائلین کو، محرومین کو، ضرورت مندوں کو، مقروضوں کو ان کی ضروریات پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، خیر ہی خیر ان کو پہنچاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال خزانے اتنے ان کے جناب بینک بیلنس بن گئے اور سینکڑوں اکاؤنٹس ان کے اپنے ملک کے دیگر ممالک کے بینکوں کے اندر کھلے ہوئے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے خزانہ، اور وہ مخلوق الہی میں تقسیم نہیں ہو رہا، تو قرآن کا واضح فرمانے کے نام ہے سورہ توبہ شریف میں الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ اللہ کا ارشاد فرمایا الذین، وہ لوگ یکنزون، جو خزانے بناتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں۔ کیا چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں؟ الذھب والفضة، سونے چاندیاں، سونے اور چاندی، دینار و درہم، روپے پیسے، کرنسی، اس کے ڈھیر لگاتے رہتے ہیں، جمع ہی کرتے رہتے ہیں اپنے پاس۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ان خزانوں کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ فبشرهم بعذاب الیم، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، ایسے لوگ کہ جن کو ہم نے امانت دی اور وہ امانت کے مالک بن کر بیٹھ گئے اور ضرورت مندوں میں تقسیم نہیں کر رہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، ان کو ہمیشہ رہنے والے دردناک عذاب کی آپ خبر عطا فرما دیجیے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والا دردناک عذاب ہے، اور اس میں بہت سارے علماء بھی ملک میں سے ہو جاتے ہیں، لالچ غالب آ جاتا ہے، دنیا داری غالب آ جاتی ہے، بڑے بڑے خطیب ایسی ایسی فیسیں طے کریں گے جناب، پتہ نہیں قیامت والے دن حضور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی کریم ہستی کا کیسے سامنا کریں گے؟ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے کیسے شفاعت طلب کریں گے؟ دین کی برکت سے ہی تو ساری عزت ہے، سارے معاملات ہیں۔ اور پھر قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا سورہ توبہ شریف کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خبردار رہنا بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یا پہن لیا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی اور کیا کیا شعبہ بازیاں دکھائی ایسے لوگوں نے۔ تو فرمایا بے شک بہت سارے بڑے بڑے علماء اور بہت سارے راہب اور طالب الدنیا تصوف کا لبادہ اوڑھ کر نمبر 2 جعلی قسم کے پیر کی وجہ بڑھتی ہے۔ تو فرمایا بہت سارے کثیر تمہیں ملیں گے ایسے احبار اور بڑے علماء بھی جو علماء سو ہوں گے، اور تمہیں رہبان راہب اور مظاہر بڑے طالب الدنیا ہے کہ اندر سے پکے دنیا دار، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں یقینی طور پر باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے پر چلانے کی بجائے وہ اللہ کے راستے سے تمہیں روکتے ہیں کہ بڑے حاضر ارشاد فرمایا۔ تو بالکل آپ بنی اسرائیل میں یہ چیز واضح طور پر دیکھیں گے، انہیں اتنا جھک جانا چاہیے تھا، اپنی مملکت اور ریاست سے خلق الہی کو راحت پہنچانی چاہیے تھی،
اپنے روپے پیسے مال و دولت عزت و شوکت سے جہاں وہ اللہ کا شکر بجا لاتے اللہ کی عبادت کرتے رب کریم کے ساتھ ان کا رابطہ اور مضبوط ہو جاتا اور خلق الہی کے لیے وہ رحمت ہی رحمت بن جاتے عنایت ہی عنایت بن جاتے. لیکن نہیں، قرآن مجید جو فرما رہا ہے اس کی تصدیق کتابوں میں بھی موجود ہے رکھے تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا تم پھر ضرور بالضرور فساد پیدا ہو گے. ہم مسلمانوں میں بھی ایسا شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ کثیر اولاد بیٹوں کی نعمت سے نوازے، بیٹوں کے کاروبار بن جائے، وہ سارے برسر روزگار اور چاروں طرف سے مال و دولت آ رہا ہو، اس کو اتنا جھکنا چاہیے. لیکن اگر وہ کہہ رہے کہ اب اس پیسے کا تو اظہار ہونا چاہیے، بچے کی شادی ہے تو اس پر تو میرے ضرور جناب ناجائز کام کر رہے ہیں، محارم کا اور جو ہے ارتکاب کر رہے ہیں، ممنوع پروہیبٹڈ چیزیں اور جن کو اللہ اس کے محبوب نے حرام مکروہ تحریمی قرار دے تو وہ انتظام کرتے ہیں. ناچ گانے کی معاملے میں تو سزا نہیں، دنیا کو پتہ چل جائے میرے پاس اتنا مال و دولت ہے اور پھر اپنے ہمسایوں کے لیے مصیبت بن جائے. یہ نہیں کہ جتنا اللہ کی نعمت بڑھ رہی ہے تم جھکتے چلے جاؤ. حضور پیر سیاد رجپال سیدنا ثانی لاسانی رجپال حضور سیدنا خواجہ خاجگان قطب دوران حضور سیدنا خواجہ محمد الدین سیادی صاحب رجپال اشرف الاولیاء رضی اللہ عنہ، آپ جو آپ کی مجلس میں آتا آپ سے محبت کا اظہار کرتا، آپ کے قرب میں آ جاتا، آپ پھر کثرت سے یہ شعر اس کے سامنے بار بار دہراتے رہتے. ٹوپی میلی صابن تھوڑا مل مل کے تو دھو فقیرا اور بھی نیما ہو فقیرا اور بھی نیما ہو فقیرا. حضور ثانی لاسانی پیر سیاد لجپال رجپال وہ یہ ہستیاں جواسیس القلوب ہوتی اولیاء اللہ کاملین جنہوں کے جاسوس ہوتے. سادہ ماحول، سادے لوگ آتے لیکن بڑے جناب سینکڑوں ان کے جانور ہوتے، بڑا ان کے پاس سونا چاندی ہوتا، بڑے دودھ کے خزانے ہوتے. لیکن سادہ لوگ تو آپ سادہ زبان میں ہی ان کی تربیت کرواتے کہ یہ ٹوپی جو ہے نا، جو ہمارے سر کے معاملات کو گرد و غبار سے، یہ جو ہمارا ظاہر ہے اس نے ہمارے باطنی عیبوں کو چھپایا ہوا ہے اور باطن کو روشن کرنے کے لیے جو ہمیں صابن چاہیے نا، وہ ذکر الہی، وہ یاد الہی، وہ مراقبہ، وہ عبادت، وہ مجاہدہ، وہ پاکیزگی کا سامان بڑا تھوڑا ہے. ٹوپی میلی صابن تھوڑا یہ مل مل دھو فقیرا. زیادہ سے زیادہ کوشش کرو اللہ پاک کے ساتھ محبت، اللہ پاک کے ذکر کی. دلوں کا زنگ ذکر الہی سے دور ہوتا ہے. اللہ کی عبادت سے، اس کی بارگاہ میں جھکنے سے، باوضو اور باطہارت رہنے سے، محبوب علیہ السلام آپ کی آل طیب و صحابہ کرام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے سے، اور جتنا آپ اللہ کے آگے جھکتے جائیں گے اور اللہ کی مخلوق سے پیار کریں گے، پھر دیکھیں انشاءاللہ میری ٹوپی دھلتی چلی جائے گی، باطن روشن ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی ظاہری باطنی نعمتیں ہجوم کر آئیں گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، جو ہم میں سے بھی جس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کر دے، مسائل عطا کر دے اور وہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف دینا شروع کر دے اور پیسے کا اظہار کر دے، کبھی کسی کو تھانے پھنسا دیا، کبھی کسی کو کسی مقدمے میں پھنسا دیا، ایسے مخلوق الہی کے لیے عذاب بنتا چلا جائے، وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام نہیں ہوتا، وہ انہیں یہود کے طریقے کا، اسرائیل کے طریقے کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں مال و دولت سے، عزت مملکت سے نوازیں گے، لیکن تمہارے اندر کیا ہوگا؟ لتعلمن، ضرور بالضرور تم تکبر اور کبریائی کا مظاہرہ کرتے اور لتفسدن فی الارض مرتين، اور 2 مرتبہ تم زمین میں فساد
عظیم پھیلاؤ گے۔ چنانچہ یہود جو تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے اللہ کریم کے آگے جھکنے کی بجائے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے، مخلوق کے لیے رحمت اور راحت کا باعث بننے کی بجائے انہوں نے جناب ظلم و زیادتی کے بازار گرم کرنے شروع کر دیے۔ غریبوں کی کمائی انہوں نے سود کے ذریعے سے کھینچنی شروع کر دی اور سودی نظام متعارف کروا دیا۔ قرآن مجید میں اکالون للسحت، کہ پہلے انسانیت میں یہ چیز نہیں تھی، یعنی یہود لوگ ہیں اکالون للسحت، اکال آکلا یأکل اکل سے مبالغے کا صیغہ، اکالون، پوری انسانیت میں سب سے زیادہ سود کو رواج دینے والے اور سود کو کھانے والے ہیں تو قرآن نے فرمایا یہ یہود ہے۔ اور سود تو حرام قطعی ہے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ میں، اور یہ چیز صرف قرآن پاک میں نہیں، ان کے ہاں بھی انبیاء کرام ایسا کیوں؟ کیونکہ سود کے ذریعے مال کے بل بوتے پر ایک مالدار انسان، سرمایہ دار، وہ غریبوں کی 24 گھنٹے خون پسینہ جو ان کا مزدوروں کا لگا ہوتا ہے اس کو کھینچ لیتا ہے اور مزدور کو اس کی مزدوری کا حق نہیں ملنے دیتا۔ سودی نظام کی ایسی تباہ کار ہے کہ قرآن نے اس کو اللہ اور اس کے پیارے محبوب سے جنگ قرار دیا ہوا ہے۔ واضح طور پر اللہ پاک کا سورہ بقرہ میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور جتنے بھی تمہارے سود کے معاملات ہیں ضرور یک لخت یک دم ان کو ختم کر دو، چھوڑ دو سود کو، اپنی ریاست سے، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، اپنے گلی محلے سے نکال دو اس کو فوری طور پر سود کو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آگے اسی مقام پر سورہ بقرہ شریف میں علم تفعل، اور دعوی ایمان رکھنے کے باوجود بھی اگر تم سود کو ٹیکس نکالا نہیں دیتے، سود کا معاملہ جاری رکھتے ہو، تو فرمایا فاذروا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دو ہی چیزیں اسلام میں جن کو اللہ اور اس کے محبوب سے جنگ کرا دیا گیا، ایک یہ سود اور دوسرا صحیح بخاری شریف دوسری جلد 962 کتابوں نے کہا باب التوازن میں حدیث قدسی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص جتنا نمازی ہو، جتنا عالم فاضل ہو، بڑے سے بڑا مفسر قرآن اور محدث حدیث شریف ہو اور بڑا تہجد گزار نیکوکار، کائنات کی ہر اچھائی اس میں موجود ہو، لیکن آدھا نہیں ولی، ایک خرابی اس میں پیدا ہو جائے کہ میرے کسی بھی ولی کے ساتھ اگر دشمنی، بے ادبی اور عداوت کا مظاہرہ کرے، میں اس کی نمازیں نہیں دیکھوں گا، اس کی عبادات نہیں دیکھوں گا، اس کے چلے کشی اور اس کی محنت نہیں دیکھوں گا، آذنتہ بالحرب، ولی کے دشمن کے خلاف میں اللہ پاک کی جنگ کروا دیتا۔ تو جو ولیوں کی بے ادبی کرنے والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے منکر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ حالت جنگ میں ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے کئی پیارے نوجوان اور بچے، وہ کوئی مرزا جونیئر آیا ہوا ہے جناب، 5th جنریشن بار کالم کی صورت میں جو 5ویں نسل کی دوغلی کی بلاغی جنگ کے حصے بن کر پاکستانی معاشرے کو ہر اعتبار سے انتشار ہی انتشار کے اندر مبتلا کرنے کا ٹھیکہ جن لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ استاد جی وہ ایسی باتیں، یہ باتیں، وہ بھائی پہلے یہ دیکھو جتنے علم ہو، جتنی تقریریں ہو، واضح و نصیحت ہو، تہجد گزاریاں ہو، اللہ کے راستے میں خرچ اور خدمت انسانیت ہو، لیکن جو مصطفیٰ علیہ السلام کا سچا امتی ہے وہ اس کے ساتھ تعلق رکھے گا جس میں اولیاء اللہ کا ادب موجود ہوگا۔ جو اولیاء اللہ کی بے ادبی کرتا ہے، اللہ کے پیاروں کی بے ادبی کرتا ہے، تو اللہ کہیں بھی ارشاد فرما رہا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میں اللہ پاک اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ تو جس سے اللہ کی دشمنی ہو ہم اس کو اپنا امام بنائیں گے، ہم
اس کی باتوں کا یقین کریں گے، ہم اس کی باتوں کو اپنے دل اور دماغ میں جو دشمن خدا بنا بیٹھا ہے۔ میرے دوستوں، دو ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کا اعلان جنگ ہے، سود خوروں کے خلاف، اولیاء اللہ کے منکروں کے خلاف۔ بنی اسرائیل نے یہی یقتلون النبیین بغیر الحق، جو ان کو حق کی بات کرتا انبیاء کرام کثرت سے بنی اسرائیل میں تشریف آئے، یہ ان کو شہید کر دیتے۔ اللہ نے پہلی دفعہ فساد پھیلایا۔ آگے یہ تھی آیت نمبر 5 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی، اذا جاء وعد الاولیٰ، جب پہلا وعدہ آیا اللہ نے ان کو سربلندی عطا کی، تو انہوں نے کیا کیا؟ زمین میں فساد پھیلا رہے ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بھی تمہیں پکڑ لیا۔ رومن امپائر کی فوجیں مقوقس کی اور جناب کوکس کی سربراہی کے اندر آئی اور ان کو بالکل جو ہے ستیہ ناش کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور ان کے دور میں حضرت حزقیل علیہ السلام اور بادشاہ اسلام حضرت طالوت رضی اللہ عنہ، ان کے ذریعے سے پھر ان کو دوبارہ سربلندی عطا فرمائی۔ لیکن جیسے ہی ان کو سربلندی ملی، انہوں نے پھر زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، کتنا زمین کے اندر انہوں نے فساد پھیلایا۔ اللہ پاک نے پھر فارس اور پرشین امپائر، ایرانی امپائر کا سربراہ بختہ نصر جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، یہ کوئی 448 سال پہلے کا واقعہ ہے، 448 قبل مسیح کا۔ اللہ تعالیٰ نے بختہ نصر اور اس کی فوجوں کے اوپر مسلط کر دیا اور سب کچھ ان کا تباہ و برباد ہو گیا۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں زکریا علیہ السلام جیسی پاکیزہ ہستیوں کو انہوں نے قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام جیسی ہستیوں کو انہوں نے شہید کیا، اور ان کا وہ ادبار اور تباہی کا دور جو ہے وہ مسلسل جاری۔ اور اب پھر ان کو زمین میں قوت ملی ہے، تو اب آیت نمبر 7 میں دیکھیں گے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندوں کے ذریعے سے اگر تمہیں امن مل گیا تو ان تم ادنا، اگر تم پھر فساد پھیلاؤ گے، ادنا، ہم تیسری مرتبہ پھر تمہارا تلا تباہ کر دیں گے۔ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن کا فرمان ہے، 2 مرتبہ انہوں نے فساد پھیلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنے بندے بھیجے اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ اور قرآن میں اللہ کا ارشاد گرامی اور پہلی کتابوں میں ان ادنا، اگر تم فساد کی طرف یہودیوں لوٹو گے تو ہم بھی پھر عذاب دینے کے لیے تمہاری طرف پھر متوجہ ہو جائیں گے۔ مسلمان متحد ہو جائے اور مسلمان مل کر جذبہ جہاد کے ساتھ آگے بڑھے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم لوٹو گے ادنا، ہم بھی تمہیں پکڑنے کے لیے آگے آ جائیں گے۔ لہٰذا مسلمان ہمت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ آخری بات، میں جملہ پیر بھائی جو یہاں آستانِ مقدسہ سے فیض و برکت پا رہے عملی طور پر موجود ہے، 38 ممالک میں براہ راست خطبہ جمعہ آستانہ عالیہ سیال شریف کا لائیو جو ہے وہ نشر ہو رہا ہوتا ہے، جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، سب سے پہلی بات کو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ عالم اسلام میں اتنا بڑا عظیم مرکز آستانہ عالیہ سیال شریف، اس کے جو زیب سجادہ عالیہ ہے اس وقت، وہ ہمارے مرشد کریم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے قرآن کے مکمل حافظ اور قرآن کے عالم محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ، شریعت طاہرہ اور سنت مبارکہ کے عالم راسخ، ہم فقراء کو پتہ ہے کہ جب بھی ہمیں دینی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، آپ ایسی موقع پر محل آیت بینہ، پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، بڑی کامل رہنمائی۔ تو ہم طالب علموں کو پتہ ہے کہ حضور پیر سیال لہپال سیدی خواجہ قادران، حضور سیدی خواجہ حافظ پیر طریقت رہبر شریعت، واقف اسرار معرفت و حقیقت، منبع الجود والعطا، ہمارے مرشد کریم حضور پیر سیال سیدی خواجہ قادران
حضور سیدی خواجہ حافظ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز زیب سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ سیال شریف، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم و فضل سے اپنے اسلاف کے فیض سے نوازا ہوا ہے۔ آستانہ مقدسہ سیال شریف کے جو سجادہ نشین ہے نا، جو سجادہ عالیہ کو رونق بخش رہے ہیں، اللہ آپ کے سائے میں ہمیشہ برکات کا سلسلہ جاری رکھے۔ ایک ہی سجادہ نشین ہے آستانہ عالیہ سیال شریف میں، ہمارے مرشد کریم حضور سیدی خواجہ خواجگان سیدی خواجہ حافظ محمد ضیاء الحق صاحب چشتی نظامی کمری سیالوی غریب نواز دامت برکاتہ العالیہ کی ذات برکات، کوئی دوسری شخصیت آستانہ عالیہ کے سجادہ پر جلوہ کر نہیں ہے۔ اور یہ اصول ہے آستانہ عالیہ سیال شریف کا کہ جو بھی کوئی معاملے ہو، ہم اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھتے ہیں جو ان کی رہنمائی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور حضور پیر سیال سیدی خواجہ خواجگان حضور سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز زیب سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ سیال شریف، آپ کسی بھی ملکی یا بین الاقوامی کسی صوفی کونسل کے کوئی ممبر اور رکن نہیں ہے۔ اس لیے پچھلے دنوں میں کچھ بدبختوں نے جنہوں نے دین کے حوالے سے اپنے تعارف کروا کر اسرائیل کے دورے کیے۔ اسرائیل ہمارے بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے، ہماری بچیوں بہنوں بھاؤں پر ظلم کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے مسلمانوں کی، اور یہ لوگ جا کر اس کی حمایت میں بیان جاری کر کے آئے جس کا اسرائیل کے صدر نے نام لے کر شکریہ ادا کیا، ان کے وزیر اعظم نیتن یاہو بدماش نے جو ہے وہ نام لے کر شکریہ ادا کیا۔ اور پھر ادھر سوشل میڈیا کے اوپر جناب کہ آستانہ عالیہ سیال شریف، آستانہ عالیہ سیال شریف جو ہے نا، جب بڑے بڑے درگاہوں والے انگریز سے زمینیں لے رہے تھے نا 100 مربع 50 اس وقت حضور ضیاء الملت والدین مجاہد اکبر پیر سیال خواجہ محمد ضیاء الدین غریب نواز نے فرمایا تھا یہ زمینیں میری زمینیں ہیں، اگر برطانوی راج برطانیہ سے بھی کچھ لے گا نا ہم پھر بھی قبول نہیں کریں گے، ہم حق کا نعرہ نہیں بلند جہاد ہی کریں گے۔ یہ مرکز جہاد ہے، یہاں باطل کے ساتھ کمپرومائز کبھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ لوگ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے جو اسلام کے اتنے بڑے عظیم علم اور روحانیت اور فیض کے مرکز سیال شریف کے بارے میں غلط انفارمیٹ کر رہے لوگوں کو کہ جناب سیال شریف صوفی کونسل کا رکن ہے، کوئی آستانہ مقدسہ سیال شریف نہیں ہے۔ اور یہاں کے سجادہ نشین ایک ہی ہستی ہے، ہمارے پیر و مرشد حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز صاحب۔ آستانہ عالیہ ہر وقت الجہاد کا نعرہ لگا کر جملہ باطل قوتوں کے خلاف میدان عمل میں ہے، اور ہم ان صہیونیوں کی اسرائیلیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہماری ہر ہمدردی ہے تو اپنے فلسطینی مظلوم بھائیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔